فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلی اللہ علیہ اذان گرامی، اذان ملت بتصدق خاک نالائن پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امسال میں نے حسب دستور جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، مسلسل پہلی محرم سے لے کے اور اب تک، اور اب سے لے کے 8 ربیع الاول تک، اسی موضوع پہ جہاں جہاں بھی مجھے شرف حاصل ہوا ہے میں نے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نشان 42 ہے، اور اس سال کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ مناسب لگا کہ میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اس کے حوالے سے خلاق عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ دیکھو حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ 2 حکم دے رہا ہے اللہ۔ پہلا حکم حق کو باطل میں نہ ملاؤ، اور دوسرا حکم ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ تمام انسانوں کے لیے یہ 2 حکم لاگو کیے گئے کہ حق کو باطل میں نہ ملائیں اور حق کو نہ چھپائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان حق کو سمجھے اور باطل کو سمجھے، اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ حق سمجھنا مشکل نہیں، دشوار نہیں، بلکہ آج کے دور میں ایک طرح سے ناممکن ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں، جتنے بھی دین ہیں ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب حق پر ہیں، جتنے بھی دین ہیں وہ سب حق پر ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب حق پر ہیں۔ تو جب سب حق پر ہیں تو یا یہ مان لیا جائے کہ سب حق پر ہیں، سب مان رہے ہیں تو ہم بھی مان لیں کہ بھئی سب حق پر ہیں۔ لیکن ہر انسان اپنے سے دوسرے انسان کے لیے جب بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ صاحب یہ باطل پر ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ یعنی خود اپنے لیے تو کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ وہ باطل پر ہے۔ یہ بات دوسرے مذہب کی نہیں، دوسرے فرقے کی نہیں۔ یہ جو ایک فرقہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، اس ایک فرقے میں بھی آپ کو یہ اثر ملے گا کہ انسان اپنے کو حق پہ کہتا ہے اور دوسرے کو باطل پہ کہتا ہے۔ تو یا تو یہ بات نہ جائے کہ سب حق پر ہیں، یہ مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر سب حق پر ہوتے تو سب کا عقیدہ ایک ہوتا، سب کا نظریہ ایک ہوتا ہے، سب کی سوچ ایک ہوتی، سب کا ایمان ایک ہوتا، سب کا شعور ایک ہوتا۔ اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باطل پر ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ کوئی انسان حق پر نہیں ہے، اور وہ جو حق دکھا رہا ہے، وہ جو حق بتا رہا ہے، یہ اس کے دماغ کی کھوج ہے، یہ اس کے دماغ کی اپج ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کی سوچ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی دین، ہر انسان کی شریعت، ہر انسان کا ایمان اس کی عقل کے مطابق چل رہا ہے۔ یعنی جو ہماری عقل میں آ جائے وہی حق ہے، جو ہم سوچ لیں وہی حق ہے، جو ہم فیصلہ کر لیں وہی حق ہے، اور جو دوسری بات کہہ رہا ہے، وہ جو سراسر غلط کہہ رہا ہے، وہ سراسر باطل کے اوپر ہے۔
تو اس کے مطلب ہے کہ حق کی شناخت کوئی کر ہی نہیں سکتا، حق کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، حق کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو چلیے حق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے باطل کو سمجھ لیں کہ شاید باطل کے ذریعے سے حق کو سمجھیں۔ تو اب باطل کیا ہے؟ تو باطل کے لیے یہ ہے کہ باطل کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی شناختی نہیں ہوتی، اس کی کوئی پہچانی نہیں ہوتی۔ باطل ہمیشہ حق کے ساتھ مل کے آتا ہے، باطل ہمیشہ حق میں چھپا رہتا ہے، اور جو چھپا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ حق کو ڈھک لیتا ہے، یہ حق کو ڈھک لیتا ہے۔ باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، باطل کا وجود ایک بلبلے کی طرح ہے۔ جو بلبلہ ہوتا ہے وہ کچھ سیکنڈوں میں کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں مسلسل یہی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ بہت سی مجلسیں میری آن لائن ہیں اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آن لائن جتنی بھی مجلسیں ہیں صرف اسی موضوع کے اوپر ہیں اس سال، کہ باطل کے لیے اللہ سورہ رات کے حوالے سے ارشاد کر رہا ہے کہ باطل کی مثال اس طریقے کی ہے کہ جیسے جب پانی برستا ہے اور دریا بھرتے ہیں، نہریں بھرتی ہیں، نالیاں بھرتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، تو اس سیلاب کے اوپر جو پھیندا ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ پھیندے کی مثال باطل کی ہے۔ میں مسلسل یہ، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے بار بار یہ مثال دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال ایسی بھی دے رہا ہوں کہ جو بچوں کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ باطل کس طرح کا ہے۔ باطل ایک بلبلے کی طرح ہے، ایک جھاگ کی طرح ہے۔ جیسے سب لوگوں کو کولڈ ڈرنک پسند ہے، کولڈ ڈرنک کی بوتل آپ لائیے اور اس کو ہلائیے، اور ہلانے کے بعد گلاس میں نکالیے، تو کولڈ ڈرنک تو اتنی نکلے گی لیکن جو جھاگ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا اس میں۔ کیا کہنا؟ کولڈ ڈرنک تو اتنی سی ہوگی لیکن جو اس میں جھاگ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی جھاگ پیجیے گا، کولڈ ڈرنک نہ پیجیے گا، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ضرورت ہی کیا تھی پلانے کی، یہ جھاگ کون پیتا ہے، یہ جھاگ کون پیتا ہے۔ اچھا، یہ جو جھاگ ہوتا ہے اگر آپ جلدی سے اس گلاس سے وہ سارا جھاگ نکال کے دوسری پلیٹ میں رکھ لیجئے تو 5 ہی 10 منٹ کے بعد وہ سارا جھاگ ختم ہو جائے گا۔ جھاگ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس میں 10-20 قطرے آپ کو کولڈ ڈرنک کے دکھیں گے، پلیٹ میں 10-20-25 قطرے آپ کو کولڈ ڈرنک کے دکھیں گے۔ تب آپ پوچھئے کہ یہ جھاگ کہاں گیا؟ کہ صاحب یہ جھاگ تو باطل تھا، غائب ہو گیا، یہ جھاگ تو باطل تھا، غائب ہو گیا۔ اچھا، یہ جھاگ غائب ہو گیا لیکن یہ 10-20-25 قطرے کیسے بچے ہیں؟ کہ انہی قطروں کے اوپر تو وہ جھاگ بنا ہوا تھا، انہی قطروں کے اوپر تو وہ جھاگ بنا ہوا تھا۔ تو یہ جو قطرے تھے یہ حق ہے، یہ باقی رہیں گے، اور یہ جو جھاگ ہے یہ باطل ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ہمیشہ باطل حق کے ساتھ مل کے آتا ہے، حق کو ڈھکے رہتا ہے، حق کو چھپائے رہتا ہے۔ بھائی جو کولڈ ڈرنک ہے وہ حق ہے اور جو اس کے اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے۔ جس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے جو پانی ہے وہ حق ہے، اس کے اوپر جو پھیندا ہے وہ باطل ہے۔ باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور جب باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے تو جب تک باطل کو ہٹاؤ گے نہیں تب تک حق دکھے گا نہیں، جب تک نفاق کو اپنے دلوں سے ہٹاؤ گے نہیں تب تک حق کو سمجھ نہیں پاؤ گے، جب تک منافقت کو اپنے دل سے نکالو گے نہیں تب تک حق کے پاس پہنچ نہیں پاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور باطل کی شناخت ایک دوسرے نام سے بھی ہو سکتی ہے۔ باطل کا دوسرا نام ہے خوف۔ باطل لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ باطل کیا ہے اور باطل کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے، کس طرح سے ڈسکرائب کیا جائے، لیکن خوف کو ہر آدمی جانتا ہے، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت خوف رہتا ہے، ہر لمحے خوف رہتا ہے، کبھی بھائی کا خوف، کبھی دوست کا خوف، کبھی ماں باپ کا خوف، کبھی اولاد کا خوف۔ بھائی خوف ہی میں تو ہم رہتے ہیں، بھائی ہر طرح کے خوف ہمیں رہتے ہیں کہ اگر صحیح بات پہ دوست کو ٹوک دیں گے تو دوستی ختم ہو جائے گی، دل میں درار پڑ جائے گی، اگر صحیح بات پر روک دیں گے تو یہ برا مان جائیں گے۔ اب یہ جو برا نہیں مان جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تو ابتدا تو یہاں سے انسان کی ہو گئی حق چھپانے کی، کہ کڑوی بات ہے،
سخت بات ہے. اگر بھائی سے کہہ دیں گے تو بھائی سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، دوست سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، زوجہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. زوجہ کی کوئی غلط بات ہے لیکن بول نہیں رہے ہیں، روک نہیں رہے ہیں، ٹوک نہیں رہے ہیں، کیونکہ اگر بولیں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے تو ابھی گھر کے سارے برتن بجنے لگیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ ایوائڈ کرو، اس سے اچھا ہے کہ جانے دو. اور اس کے بعد ہم حق پر بھی ہیں، یعنی حق بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں، سچی بات کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. کیوں ہے؟ ہر چیز کا خوف ہے. اچھا، جو ہر چیز کا خوف ہے تو یہ بار بار میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ سارے خوف ہمارے اوپر ہر وقت مسلط رہتے ہیں. شعور کی منزل سے لے کے قبر کی منزل تک ہم خوف میں رہتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا خوف ہوتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں تو بھائیوں کا، بہنوں کا، دوستوں کا خوف ہوتا ہے، اور جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا خوف ہوتا ہے کہ اب بچہ اگر گاڑی لے کے گھر سے نکلا ہے تو خیریت کے ساتھ آ جائے. خوف میں بیٹھے ہوئے کہ بھائی دیکھیے گاڑی لے کے نکلا ہے، ابھی پتہ نہیں ابھی تک آیا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے. تو یہ جو اتنے خوفوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں، اتنے خوفوں میں جو ہم گرفتار رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک خوف اللہ کا کر لیا ہوتا، اگر ایک خوف اللہ کا کر لیا ہوتا تو پھر ہمارے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ہمارے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایک خوف اللہ کا کرتے تو کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن یہاں عجیب و غریب بات ہے کہ پوری دنیا کا خوف ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے. اور جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو خوف میں مبتلا رہتے ہیں. اور یہ سال جو آیا تو یہ تو اس میں نئے دو خوف آ گئے، خطرناک خوف آ گئے. کیا ہے؟ موت کا خوف. پہلا ہے موت کا خوف، اور دوسرا کیا ہے؟ اگر موت سے بچ گئے تو کاروبار کا خوف کہ صاحب کاروبار ہی نہیں رہا، کام کاج ہی نہیں رہا. تو اب یہ دو خوف جو تھے، یہ جو سارے خوف ہمارے ساتھ چل رہے تھے زندگی میں، ان دونوں خوفوں کے سارے خوفوں کے اوپر یہ دو خوف مسلط ہو گئے. کہ موت کا خوف. اچھا، یہ موت کا خوف کیوں آیا آپ کے پاس؟ کیسے آ گیا؟ کہ صاحب موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، لیکن ابھی ہمیں کہاں آنے والی ہے؟ ابھی ہمارا کہاں نمبر ہے؟ ابھی تو ہمارے باپ بیٹھے ہیں، ابھی تو ہمارے چچا بیٹھے ہیں، ابھی تو ہمارے ماموں بیٹھے ہیں، ابھی تو یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر مر سکتے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کے اندر مر سکتے ہیں. لیکن سوچ کیا ہے کہ نہیں صاحب ابھی ہم کہاں مرنے والے، ابھی تو یہ مرنے والے ہیں، ابھی تو وہ مرنے والے ہیں، ابھی تو وہ مرنے والے ہیں. تو موت کا خوف نہیں تھا. لیکن ایسی وبا آئی. اب یہ جو وبا آئی اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ وبا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ وبا ہے بھی کہ نہیں ہے. بھئی یہ میرے تو جو سمجھ میں آیا وہی سمجھ میں آیا کہ انگلینڈ نے ایک گیم نکالا تھا کرکٹ. وہ گیم ایسا تھا کہ پوری دنیا پہ چھا گیا، جتنی بھی کنٹریاں تھیں سب نے اپنا لیا، ہر جگہ کرکٹ کھیلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو گیم ہے کرونا کا، اب یہ نہیں پتہ یہ ایک ملک نے نکالا یا 2 ملک نے نکالا یا دونوں ملک نے مل کے نکالا، یہ نہیں پتہ. کوئی کہتا ہے کہ صاحب چائنا نے نکالا، کوئی کہتا ہے صاحب امریکہ نے نکالا، کوئی کہتا ہے نہیں صاحب دونوں کی سازش ہے. تو خیر جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن کھیل ایسا اچھا تھا کہ تمام ملکوں نے اپنا لیا اور تمام ملک کھیلنے لگے. تو اب یہ جو خوف تھا، یہ موت کا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمبر تو نہیں لگا ہوا ہے. تو کیا ابھی تک آپ موت سے نہیں ڈرتے تھے؟ کہ نہیں صاحب تب لگتا تھا کہ ابھی ہماری کہاں باری آنے والی ہے. لیکن یہاں اتنی جلدی جلدی باریاں آ رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ہمارا ہی نمبر نہ لگ جائے. تو کیا ہوا کہ سارے خوفوں کے اوپر جو چھا گیا وہ موت کا خوف چھا گیا یہ سال. اچھا، جب موت کا خوف چھایا تو ایسا چھایا کہ اب کچھ بھی نہیں سجائی دیتا کہ ہم انسان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہ ہم جانور سے بدتر ہو گئے. کہ صاحب اگر کسی کی موت ہو گئی تو دور کے لوگ اور دور کے دوست اور دور کے رشتہ دار تو چھوڑ دیے، سگے رشتہ دار بھی جنازے میں جانے کو تیار نہیں، میت اٹھانے کو تیار نہیں. یہ ایسا خوف ہے، یہ موت کا خوف ایسا خوف چھایا کہ سگی رشتہ داریاں ختم ہو گئیں. یہ ایسا خوف تھا ہمارے اوپر چھایا. تو جب ایسی سگی رشتہ داریاں ختم ہو گئی تو انسانیت بھی ختم ہو گئی. جب انسانیت ختم ہو گئی تو ہم حیوان سے بدتر ہو گئے. جب ہم حیوان سے بدتر ہو گئے تو حیوان کوئی انسان تو ہے نہیں. تو ہمیں اپنے زندگی کا مقصد بھی ہم بھول گئے، مقصد حیات بھی بھول گئے
کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو جب سب کچھ بھول گئے موت کے آگے تو پھر عزاداری کو بھی بھول گئے. خالی رشتہ داروں سے نہیں ڈر رہے ہیں، خالی دوست احباب سے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں عزاداری سے بھی ڈرنے لگے کہ اس سال اگر عزاداری نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اگر زندہ رہے تو اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے. اچھا عزاداری کر لیں گے تو کیوں آپ کو یہ خوف آیا؟ یہ خوف آنے کی وجہ کیا تھی آپ کے پاس؟ بھائی ابھی تک تو آپ عزاداری کر رہے تھے، اور جب عزاداری کر رہے تھے تو مجلس حسین میں آتے تھے، اور مجلس حسین میں آتے تھے تو کتنا علم آپ کو ملتا تھا اور کتنی ہدایتیں ملتی تھیں آپ کو، کہ مولا نے فرمایا عقل کوئی شے نہیں، تجربات کے مجموعے کو عقل کہتے ہیں، تجربات کے مجموعے کو عقل کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ بھائی دیکھیے، میں نے کئی جگہ یہ مجلس میں بات پڑھی عرض کی کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، تو 20 سال سے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو باقی کے 20 سال اور ہیں، میں نے اس 50 میں 20 سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، 20 سال کم سے کم مجلسیں سنی ہیں، اپنے والد سے لے کے اور تمام بزرگ علماء و ذاکرین سے مجلس سنی ہے. اور جب مجلس سنی ہے تو کیا سنتے تھے اس میں کہ صاحب جناب آدم نے کیسی قربانیاں دی، کیسے امتحان دیے، جناب نوح نے کیسی قربانیاں دی، کیسے امتحان دیے، جناب موسیٰ نے کیسی قربانیاں دیں، کیسے امتحان دیے، جناب عیسیٰ نے کیسی قربانیاں دی، کیسے امتحان دیے، اور پھر ہمارے نبی نے کیسی قربانیاں دی، کیسے امتحان دیے، اور پھر اس کے بعد جو 12 معصومین ہیں ان کے کیسے کیسے امتحانات لیے گئے. اور پھر سب سے بڑا امتحان تو آقا حسین نے دیا، جتنا بڑا امتحان کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے چوتھے امام نے، ہمارے 5ویں امام نے، ہمارے 6ٹھے امام نے، ہمارے 7ویں امام نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شیعوں نے کیسے کیسے امتحان دیے. شیعوں کا امتحان سب سے بڑا یہ تھا کہ شیعہ عزاداری کرتے تھے امام حسین السلام کی، اور پوری دنیا عزاداری کی دشمن تھی. تو کیسے کیسے دور سے عزاداری گزری، کیسے کیسے دور سے، عبد الملک کے دور سے، حشام کے دور سے، حجاج بن یوسف کے دور سے، منصور دوانکی کے دور سے، ہارون رشید اور مامون رشید کے دور سے، متوکل، محسن، محتمس کے دور سے. اور کیسی کیسی مثالیں ہیں، اور کیسے کیسے عزادار تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، لیکن عزاداری کو ترک نہیں کیا، عزاداری کو نہیں چھوڑا. تبھی تو یہ عزاداری ہم تک آئی. اگر ہمارے بزرگ ایسے ایسے امتحانات نہ دیتے، ایسی ایسی قربانیاں نہیں دیتے، اگر ایسی ایسی شہادتیں نہ پیش کرتے، اگر ایسا ایسا مال و اسباب نہ لٹاتے، تو یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے حق. تو یہ عزاداری ہمارے پاس کہاں سے آتی؟ تو عزیزان گرامی، جس کی جو عمر ہے، جو 50 سال کا ہے، جو 40 سال کا ہے، جو 30 سال کا ہے، جو 20 سال کا ہے، جو ابھی شعور کی منزل پر آیا ہے، یہ صرف آج تک کیا سنتا آیا؟ یہی سنتا آیا کہ ہمارے پہلے والے کیسی کیسی قربانیوں سے گزرے اور کیسی کیسی قربانیاں تھیں. تو کیا صرف ہم سننے کے لیے آئے تھے؟ ہمارا دور صرف سننے کے لیے آیا تھا کس نے کیسی قربانی دی تھی اور کس نے کیسا امتحان دیا تھا؟ کیونکہ جب ہماری باری آئی تو ہم گھبرا گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم دہل گئے کہ صاحب ہمیں موت نہ آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ جو متوکل کا دور تھا، جو حجاج بن یوسف کا دور تھا، جو ہارون رشید و مامون رشید کا دور تھا، اس میں کیسے کیسی قربانیاں دی گئیں. ہمارے بزرگوں نے تو دی نا، اسی کی وجہ سے تو حق باقی ہے، اسی کی وجہ سے تو آج دین باقی ہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے تو سب کچھ بچا ہے. تو اس کے ہم سننے کے لیے آئے تھے کہ اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے، اور جب ہماری باری آئے گی تو ہم بھاگ کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے صاحب موت آ رہی ہے، صاحب کرونا کی وبا آ گئی ہے، اس سال ہم عزاداری نہیں کریں گے، اس سال ہم مجلس و ماتم نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں نے ایسا کیا، لیکن اگر چند لوگ حق پر ہیں تو جو دوسرے کمزور درمیان میں ہیں کہ حق و باطل کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں، اور حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، مبتلا ہیں، تو جب حق والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی جوش ولولہ آتا ہے. شروع میں مجلسیں کم ہوئیں، مجلس و ماتم کم ہوا، لیکن اس کے بعد جوش و ولولہ آیا. عاشور تک یہ پوزیشن نہیں تھی، لیکن چہلم میں آتے آتے لکھنؤ کے لوگوں نے دیکھا کیسا جوش و ولولہ تھا تال کٹورے میں. تو یہ کیا تھا کہ یہ حق کی طاقت تھی، کیونکہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے. باطل کی مثال بلبلے کی طرح ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے لیکن حق ختم نہیں ہو سکتا.
اور حق اس لیے نہیں ختم ہو سکتا ہے کہ حق کو قائم کرنے والے، حق کو ثابت قدم کرنے والے، حق کو استھاپت کرنے والے 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 اوصیاء آئے، 1,24,000 اولیاء آئے، لیکن حق کو قائم نہیں کر پائے، حق کو استھاپت نہیں کر پائے، حق کو ثابت قدم نہیں کر پائے۔ کوشش سب نے کی، کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جس نے کوشش نہ کی ہو۔ بھئی یہ نبیوں کا سلسلہ کیوں ہوا؟ یہ رسولوں کا سلسلہ کیوں ہوا؟ یہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور صالحین کا سلسلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ سب کے سب حق کو قائم کرنے آئے تھے، حق کو باقی رکھنے کے لیے آئے تھے، اور سب نے اپنی حسب حیثیت جو قربانی دے سکتے تھے سب نے قربانی دی، لیکن حق کو ثابت قدم نہیں کر پائے۔ جب حق کو ثابت قدم نہیں کر پائے تو 1,24,000 انبیاء جو کام نہیں کر پائے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی نبی یہ کام کر دیتا تو پھر دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوسرا نبی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے والا نبی ناکام ہو گیا، اس لیے اللہ نے پھر دوسرا نبی بھیجا، دوسرے کے بعد تیسرا بھیجا، تیسرے کے بعد چوتھا بھیجا، اور یہ سلسلہ 1,24,000 نبیوں کا رہا، لیکن حق کو کوئی ثابت قدم نہیں کر پایا، حق کو کوئی باقی نہیں رکھ پایا۔ اس میں ایسی بات نہیں ہے، اس میں ہمارے نبی بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی آئے اور حق کو قائم کیا، اور جب حق کو قائم کیا تو جو تمام نبیوں کے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہوا، کہ جیسے ہی حق آیا تو باطل قریب آنے لگے، اور باطل قریب آنے لگا۔ پہلے باطل چھپا رہا، پہلے باطل ملا رہا حق میں، لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی تو باطل بلبلے کی طرح چھا گیا، حق کو ڈھک لیا۔ حق کیا تھا؟ رسول نے حق کیا دکھایا تھا؟ رسول نے حق کیا بتایا تھا؟ دکھایا بھی تھا اور بتایا بھی تھا۔ کس طرح سے دکھایا تھا اور کس طرح سے بتایا تھا؟ غدیر کے میدان میں دکھایا تھا، غدیر کے میدان میں بتایا تھا کہ دیکھو یہ حق ہے، اس کو پہچان لو، اس کو جان لو۔ لیکن کیا ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر حق کے مقابلے میں باطل آ گیا، غدیر کے مقابلے میں سقیفہ آ گئی۔ جب غدیر کے مقابلے میں سقیفہ آ گئی تو باطل کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے حق میں آ کے ملے اور پھر اس کے بعد حق کو ڈھک لے، اس کے بعد حق کو ڈھک لے۔ تو وہی کام ہوا کہ پہلے تو غدیر میں آ کے ملے، بخن بخن کہا، پہلے تو غدیر میں آ کے ملے، بخن بخن کہا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد اس غدیر کو ڈھک لیا اور سقیفہ کو اوپر کر دیا۔ یہی تاریخ ہے نا، یہی تو تاریخ ہے نا کہ سقیفہ کو ڈھک لیا، غدیر کو ڈھک لیا اور سقیفہ چھا گیا، اور جب سقیفہ چھا گیا تو اب پوری دنیا میں باطل چھا گیا۔ پوری دنیا میں اسلام نہیں چھایا بلکہ پوری دنیا میں باطل چھایا، اور جب باطل چھایا تو 1,24,000 نبی یہ کام نہیں کر پائے، حق کو ثابت قدم نہیں رکھ پائے، حق کو باقی نہیں رکھ پائے۔ تو جب حق کو ثابت قدم نہیں رکھ پائے، حق کو قائم نہیں کر پائے، حق کو ثابت نہیں کر پائے، تو لوگوں کا آنا سلسلہ تو رہے گا، اور جب لوگوں کا سلسلہ رہے گا تو حق بھی باقی رہنا چاہیے۔ تو اب حق کس طرح سے باقی رہے گا؟ کیونکہ اب تو کوئی نبی بھی نہیں آنا ہے، اب تو کوئی رسول بھی نہیں آنا ہے، اب تو کوئی پیغمبر بھی نہیں آنا ہے، اب تو کوئی اولیاء اور اوصیاء بھی نہیں آنا ہے۔ تو اب نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ نہیں ختم ہوا۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، اور ہر دور میں ایک محمد رہے گا، لیکن ہر دور میں ایک محمد رہے گا، لیکن پہلے ہی محمد کے بعد ہی باطل چھا گیا، اور جب باطل چھا گیا تو اب رسول نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے بعد 12 محمد ہیں، لیکن اب محمد کی طاقت تم دیکھو کہ 12 کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی محمد کافی ہے، ایک ہی محمد کافی ہے۔ جو کام 1,24,000 انبیاء نہیں کر پائے وہ کام صرف ایک محمد کرے گا، امامت کا تیسرا نور کرے گا۔ اور کس طرح سے کرے گا کہ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اذان گرامی آج تک آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے 73 فرقے یہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے،
میرا حسین مجھ سے، لیکن یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں تو کیا حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں تو کیا حسین سے ہوں، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جو حق کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، باقی رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، حق کو ایسا ثابت کرے گا کہ پوری دنیا کی طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں، لیکن حق ایسا ہوگا جو سر چڑھ کے بولے گا، حق ایسا ہوگا جو نوکے نیزہ سے بولے گا، حق ایسا ہوگا کہ نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حق باقی رہے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ جب ان نبیوں کے دور میں حق باقی نہیں رہا تو اب تو کوئی بھی نبی نہیں ہے، اب جب کوئی بھی نبی نہیں ہے تو حق کیسے باقی رہے گا؟ تو اس کے لیے میرا ایک محمد کافی ہے، میرا ایک حسین کافی ہے، اور حسین کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسین کے مقابلے میں، حسین کے تقابل میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے، صرف اور صرف آقا حسین کی عزاداری حق کو بچائے رہے گی۔ اس باطل دنیا کے لیے حسین کی ضرورت نہیں ہے، صرف حسین کی عزاداری ہی کافی ہے تمام باطلوں سے لڑنے کے لیے، اور جب تمام باطلوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے تو عزیزان گرامی آپ اسی لیے دیکھیے، کیونکہ جس کا کوئی کارنامہ ہوتا ہے اسی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، اور جب اسی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، تو عزیزان گرامی یہ جو ہمارا دور آیا تھا تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم صرف سننے سنانے کے لیے آئیں کہ کس نے کیسا کام انجام دیا حق کے راہ میں، یہ صرف سننے کے لیے ہم نہیں آئے تھے، نہیں، ہمارا بھی امتحان ہوگا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہم سے پہلے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ جب ہمارا ہی فیصلہ ہونا ہے تو بیٹھے بٹھائے جنت نہیں ملے گی، امتحان دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، اور جب امتحان دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تو باطل ہمیشہ بھیس بدل کے آتا ہے، ہر دور میں آتا ہے، ہر صدی میں آتا ہے۔ اب اس دور میں اس طرح سے آیا تو کیا ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ تو کیا ہم عزاداری نہ کریں کہ صاحب جان کا خطرہ ہے؟ تو جان کا خطرہ ہے تو کیا آپ نے جینا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے کھانا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے پینا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے سودا لانا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں صاحب، چھوڑا تو کچھ نہیں ہے، لیکن سب کام احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کام احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں تو عزاداری بھی احتیاطی کے ساتھ کر لیجئے۔ جب آپ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو عزاداری کیوں چھوڑے دے رہے ہیں؟ عزاداری سے کیوں خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ عزاداری سے کیوں ڈرے جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، نیّر صاحب گواہ ہیں، اور میں نے انہی کے عزا خانے میں جب 8 میں امام کی شہادت تھی، اور ہمارے یہ علی علی چینل والے وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا، کچھ علی متقی صاحب نے مجلس پڑھی تھی اور انہوں نے کہا کہ بول دیے کہ اس سال محرم کیسے ہوگا، تو میں نے تقریر کی تھی، وہ پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، اور میں نے یہ بات اس میں کہی تھی کہ دیکھیے عزاداری کے طور طریقے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جگہ میں، اور جو رسومات ہوتے ہیں عزاداری کے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن عزاداری کم نہیں ہوگی، اور لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس سال عزاداری کم ہوگی۔ آپ دیکھیں گا انشاءاللہ اس سال عزاداری میں اضافہ ہوگا، اور جو بات میں نے کہی تھی وہ بات وہی ہوئی کہ پہلے یہ جو عام مجلسیں ہو رہی تھیں وہاں یہ آن لائن مجلسیں نہیں ہو رہی تھیں، یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے لوگ مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ آج تک میں نے یہاں جو مجلس پڑھی ہے تو پہلی بار ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جب یہ پہلی بار ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو جتنے لوگ اس دائرے میں رہتے تھے، محدود دائرے میں محدود لوگ ہوتے تھے، اتنے ہی لوگ فرش اعضاء پر جتنے موجود ہوتے تھے اتنے ہی لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، لیکن اب یہ مجلس کہاں کہاں جائے گی؟
تو کیا عزاداری میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ عزاداری میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ عزاداری میں اضافہ ہوا ہے. میرے گھر میں عشرہ نہیں ہوتا تھا. کیسے کیا حالات ہیں ہوگا، کیسے مجلس ماتم ہوگی، تو دیکھیے صرف ذمہ داری میری اپنی خود کی ہے. بھئی اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے. تو اگر جماعت نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو کیا اگر بڑا مجمع نہیں مل پا رہا ہے تو کیا ہم مجلس کرنا اور مجلس پڑھنا چھوڑ دیں؟ ارے آپ اکیلے کیجئے، آپ اکیلے کیجئے. اور عزاداری سے کیوں خوف زدہ ہیں آپ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ عزاداری ہمارے پاس ایک طرح سے امانت ہے. یہ امانت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ ہمارے اپنے بزرگوں سے ملی ہے. اور اگر ہم یہ آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اگر ہم آج حق سے منہ موڑیں گے، اگر آج ہم حق سے ڈریں گے، اگر ہم آج حق سے گھبرائیں گے، تو جب ہمارا یہ حال ہوگا تو ہمارے بچے بھی یہ کہیں گے ارے صاحب ایسے حالات ہو گئے تھے، ہمارے ابا نے مجلس نہیں کی تھی تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہمارے ہاں اس سال مجلس نہیں ہوئی تھی تو اس سال یہ ریزن ہے، وہ سال وہ ریزن ہے، وہ سال وہ ریزن ہے. تو یہی تو باطل چاہتا ہے، یہی تو باطل چاہتا ہے، کیونکہ عزاداری کے ذریعے تو حق باقی ہے. اور میرے یہاں عشرہ نہیں ہوتا تھا، اب کی پہلی بار عشرہ ہوا تو عزاداری میں اضافہ ہوا. نیّر صاحب موجود ہیں، 2-3 مجلسیں بھی ہیں، میں یالی چینل نے ریکارڈ کی تھی، شروع کی، پورا عشرہ ہوا. شام غریبہ ہوئی. پہلے شہر میں ایک شام غریبہ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 2-3 ہونے لگی. اس سال آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنی شام غریبہ ہوئی ہے. تو عزاداری میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے. یہ باطل بھول جائے کہ عزائے حسین کو روک لیں گے. نہیں، یہ وہ حق ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. یہ وہ حق ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اور یہ میرا پہلی محرم سے عقیدہ ہے، اور پہلی محرم کو میں نے وہاں ہاتھا کمال جمال میں مجلس پڑھی تھی رات میں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ٹھیک ہے، جس کا جتنا ایمان ہے اور جس کا جتنا یقین ہے اس کے حساب سے عزاداری کرے، لیکن عزاداری ترک نہ کرے. اور میں کسی کے اوپر لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی جبر نہیں ہے. میں کسی کے اوپر تھوپتا نہیں ہوں کہ آپ نے صاحب مجلس کیوں نہیں کی، ہم آپ سے ناراض ہو جائیں. جس کا جتنا شعور ہے، جس کا جتنا ایمان ہے، اس کے اپنے حساب سے کرے. اس میں کسی کو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ٹوکنے کی، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جو اجازت سے کرے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں دن میں 10 بار بھی گھر سے نکلتا ہوں تو خطرے کے گھیرے میں ہوتا ہوں، خطرے کے گھیرے میں ہوتا ہوں. لیکن یہ بات میں نے پہلی محرم کو عرض کی تھی. لیکن عزائے حسین پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر ہم مجلس پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو فرش اذا کی بات نہیں ہے. یہ بات میں نے وہاں پڑھی تھی، ریکارڈ بھی ہوئی تھی کہ فرش اذا کی بات نہیں ہے. یہ میرا خود کا اپنا یقین ہے کہ اگر کسی بھی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم خطرے کے گھیرے میں ہیں. لیکن اگر مجلس پڑھنے کی نیت سے نکلیں گے تو جب تک خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس نہ پہنچ جائیں تب تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی بلا ہو ہمارے قریب نہیں آ سکتی. یہ یقین کی منزل ہے. اور یہ یقین کی منزل کیوں ہے، کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ اس کا غم ہے کہ جس نے ہمیشہ دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. یہ وہ مولا ہیں جو صرف عطا کرتے ہیں، جو دیتے ہیں. کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. آقا حسین تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ عام طور سے گھر سے نکل رہے ہیں اور کسی خطرے میں آ سکتے ہیں، اس وبا میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آقا حسین کی عزاداری میں جا رہے ہیں تو اتنے معجزات آپ نے سنے ہیں، اتنے واقعات آپ نے سنے ہیں، اس کے بعد ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ جس نے
اللہ کا دین بچا لیا، جس نے اللہ کی شریعت بچا لی، جس نے اللہ کا وجود بچا لیا، جس نے اللہ کا نام بچا لیا، جس نے حق بچا لیا، اس کے کام کے لیے آپ کو خطرہ لگ رہا ہے؟ عزاداری آپ کی جان لے لے گی؟ نہیں، آقا حسین دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ اور یہ اختیارات واقعات کربلا کے بعد کے نہیں ہیں، واقعات کربلا سے پہلے کے، کہ جب دنیا میں آئے تو فطرت کو آزاد کیا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو حر کو آزاد کیا۔ فطرت کو آزاد کیا تو یہ بتا دیا کہ آسمانوں پہ بھی ہمارا ہی اختیار ہے، اور جب حر کو آزاد کیا تو یہ بتا دیا کہ دیکھو زمین پہ بھی ہمارا ہی اختیار ہے، اور زمین و آسمان نہیں، بلکہ ہمارا اختیار بالکل ویسے ہی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے راہب کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن اگر حسین نے چاہا تو بھی اللہ نے بھی چاہا۔ جو حسین چاہ لیتے ہیں پھر وہی اللہ بھی چاہتا ہے۔ تو یہ لینے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ عزاداری کو کوئی فائدہ نہیں ہم سے، ہم کو فائدہ ہے عزاداری سے۔ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں عزاداری کے۔ حق ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم حق کے محتاج ہیں کہ ہم حق پر باقی رہیں۔ اور حق پر باقی رہنے کے لیے یہ بات میں ہر سال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ باطل اس دنیا پہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ اب حق و باطل کی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں تمیز باقی نہیں رہی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں۔ باطل کو لوگ حق سمجھتے ہیں۔ سب جگہ تو چھوڑ دیجئے آپ، جو سب سے پاک و صاف جگہ کہلاتی ہے عدالتیں، اس عدالت میں بھی آپ جائیے تو اگر ایک تاریخ لینی ہو تو 100 روپے پہلے رشوت دینی پڑتی ہے۔ کہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہ صاحب یہ دستور ہے، اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو جب معاشرہ یہاں پہ پہنچ گیا ہو کہ عدالتوں تک میں رشوت چلتی ہو کہ ایک تاریخ لینا ہے تو 10 20 50 100 روپے دینے پڑتے ہیں، تو ایسے معاشرے میں کون تمیز کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اور باطل سے ہم بچ نہیں پاتے۔ رہنا ہمیں اسی دنیا میں ہے، رہنا ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے، ایڈجسٹ ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جب کرنا ہے تو ہم باطل میں سے ساتھ مل کے جب رہتے ہیں تو کس طریقے سے اور کتنے زیادہ باطل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور ادھر ہم فرش ادا پر آئے، جو سال بھر میں ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے نفسوں کے اوپر، ہماری روحوں کے اوپر جو باطل کی گرد جمتی چلی جاتی ہے، تو ہم پاک جسم و پاک لباس لے کے اس فرش ادا پہ آتے ہیں، اور یہاں سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہاں سے ہمیں ہمارے نفس پاک ہوتے ہیں، ہماری روحیں پاک ہوتی ہیں، ہمارا خون پاک ہوتا ہے، ہمارا ذہن پاک ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ تمیز آتی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں۔ جو تمیز باقی نہیں رہتی وہ باقی آتی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں۔ اور یہ سب کا سب جو ہے وہ آقا حسین کی عزاداری کا صدقہ ہے، کیونکہ دنیا میں پوری دنیا ظلموں سے بھری ہے۔ جناب آدم کے بعد سے جو ظلم شروع ہوا، جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، یہ ظلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور یہ ظلم کا سلسلہ تھمے گا نہیں، یہ ظلم کا سلسلہ رکے گا نہیں، قیامت تک
یہ ظلم کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی ظلم ہوتے رہیں گے۔ ابھی تازہ تازہ ہاتھرس میں کیسا ظلم ہوا، ہمارے نبیوں نے ظلم سہا، انبیاء اوصیاء اولیاء نے ظلم سہا، لیکن جیسا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا ویسا ظلم نہ زمین نے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آسمان نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ہر وقت ظلم ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ظلم ہوتا رہتا ہے۔ دنیا ظلموں سے رکنے والی نہیں ہے، ٹھہرنے والی نہیں ہے، لیکن ایسا ظلم ہوا، یہ بات میں آپ کے سامنے برابر زیادہ تر مجلسیں پڑھتا ہوں، یہ بات میں آپ کے سامنے برابر ہی بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ حسین کی شہادت میں کیا تاثیر ہے۔ ایسی تاثیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں معجزہ دکھائیے، تو معجزہ دیکھیے تو معرفت کی آنکھوں سے۔ میرے والد کو مرے ہوئے 12 سال ہو گئے، اب ان کی کوئی اچھائی کی بات، ان کی کوئی فضیلت کی بات سامنے آتی ہے تو نہ وہ خوشی ہوتی ہے، اور نہ ان کی کوئی مصیبت کی بات آتی نہ تو نہ وہ غم ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ میں نے 35-38 سال گزارے ہوں، جن کے ساتھ میں رہا ہوں، جن کے شفقت کے ہاتھ میرے سر پر ہمیشہ رہے ہوں، آج ان کا جب نام آتا ہے تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، لیکن یہ نام حسین میں کیا تاثیر ہے کہ جس سے کبھی ہم ملے نہیں، جن کی کبھی ہم نے زیارت نہیں کی، جن سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ادھر نام حسین آیا، ادھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں معجزہ کیا ہے؟ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو معجزہ ہے کہ یہ ایسا ظلم تھا کہ جیسے بالکل تازہ لگتا ہے۔ آج بھی جب ذکر کربلا ہوتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی ابھی ہوا ہے، یہ ہمارے دلوں پہ، ہمارے قلبوں پہ ایسا چھایا ہوا ہے۔ تو جب 1400 سال بعد یہ اثر ہے اس کا، تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو کیا اثر رہا ہوگا اس کا؟ اس کا اثر ایسا اثر تھا کہ زمین بھی اثر انداز ہوئی، آسمان بھی اثر انداز ہوا، چاند و ستارے بھی اثر انداز ہوئے، ہوا و پانی اور درخت و پہاڑ بھی اثر انداز ہوئے، چرند و پرند بھی اثر انداز ہوئے۔ یہ ایسا ظلم تھا۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا ظلم نہیں ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق اثر انداز ہوئی۔ کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکی، زمین میں زلزلے آئے، آسمان لال ہو گیا، چاند و سورج میں گہن لگے، تیز ہوائیں چلیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو تازہ خون جاری ہو جاتا تھا، کوئی پتا ہٹایا جاتا تھا تو لگتا تھا تازہ خون جاری ہو گیا۔ یعنی اس ظلم کے اوپر پوری کائنات نے احتجاج کیا۔ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں احتجاجی سے تو روکا جا رہا ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری صرف ظلم کے خلاف احتجاج ہے، عزاداری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف احتجاج ہے، ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ظالم کے ساتھی نہیں ہیں۔ عزاداری اور کوئی چیز نہیں ہے، عزاداری ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اور اس ظلم کے خلاف اللہ کی ہر مخلوق نے احتجاج کیا۔ اللہ کی ہر مخلوق روئی، اللہ کی ہر مخلوق عزادار ہے، کیونکہ ہر مخلوق سلامتی کی فطرت پہ خلق ہوئی ہے، اسلام کی فطرت پہ خلق ہوئی ہے، اور جو بھی مخلوق ہے وہ ظلم کو پسند نہیں کرتی، اور جب ظلم کو پسند نہیں کرتی تو ظلم کا احتجاج کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اور آقا حسین پہ کتنا یقین تھا۔ عزاداری ہمیں کیوں کرنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب ایسے حالات میں تو مجلس نہ کیجیے، ایسے حالات میں تو علم نہ اٹھائیے، کیوں کرنا ضروری تھا؟ آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے گا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دقت آتی ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ قریب ہو وہ آپ کی مدد کرے۔ ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا، کاش ہمارے رشتہ دار ہوتے، کاش ہمارا بھائی ہوتا،
کاش ہمارے چاہنے والا ہوتا، اس مصیبت کے وقت وہ ہم کو سہارا دیتا۔ حضرت گرامی، آقا حسین نے جو اتنا بڑا امتحان دیا، تو ایسے امتحان اور ایسی قربانی کے وقت اور ایسی مصیبت کے وقت کہ جب کوئی مددگار نہیں رہا تو کس کو یاد کیا؟ کیا آدم کو یاد کیا؟ کیا نوح کو یاد کیا؟ کیا جناب ابراہیم کو یاد کیا؟ کیا جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ کو یاد کیا؟ نہیں، کسی کو یاد نہیں کیا کہ کاش آدم ہوتے تو دیکھتے کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہوا، کاش نوح ہوتے تو دیکھتے کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہوا، کاش ابراہیم جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ یا میرے نانا ہوتے تو دیکھتے کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہوا۔ کس کو یاد کیا؟ کس کے اوپر یقین کیا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر یقین کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے تو دیکھتے کس طریقے سے مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا کہ جب 6 مہینے کے بچے کا خون ہاتھوں میں لیے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ زمین کی طرف جاری کر دیں، تو زمین انکار کر رہی ہے کہ آقا انتی قربانیوں سے ابھی ہم اتنے اثر انداز ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اندر تاب نہیں بچی ہے۔ اگر یہ خون ناحق ہماری طرف آ گیا تو پھر قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا۔ آقا یہ امتحان نہ لو۔ اس امتحان سے زمین نے انکار کر دیا کہ آقا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس خون کو ہم لے لیں، تو چاہا کہ آسمان کی طرف جاری کر دیں۔ آسمان نے بھی یہی جواب دیا کہ آقا ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ خون ناحق اگر ہماری طرف آ گیا تو پھر ایک بوند پانی نہیں برسے گا۔ حضرت گرامی، اس وقت ہمارے امام کیا کرتے؟ کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس خون کو لیا اپنے چہرے پہ ملا، مل کے کیا کہا کہ میرے شیعوں ہوتے تو دیکھتے کس طریقے سے رلا رلا کے مجھے قتل کیا گیا، کس طرح سے رلا رلا کے مجھے مارا گیا۔ حضرت گرامی، یہ امتحان ایسا امتحان دیا، لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ عاشور کے دن پوری کائنات اثر انداز ہوئی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن اس سے بڑا بھی ایک امتحان تھا۔ اس کی گواہی ہمارے چوتھے امام نے دی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا امتحان کون سا تھا، سب سے زیادہ مشکل کون سا وقت تھا، سب سے زیادہ مصیبت آپ کے اوپر کہاں پڑی، تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام۔ گرامی، حق پرست کے لیے، ایک شجاع و بہادر کے لیے حق کے لیے جان دے دینا بڑا آسان ہے، لیکن کوئی شجاع بہادر ہو، حق ہو، حق پرست ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ باطل پہ ہے، یہ غلط ہے، اس کے لیے ناجائز جملے بولے جائے، اس کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمایا جائے، یہ امتحان ہمارے چوتھے امام نے دیا۔ گرامی، لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کا محرم ہی خاص ہے، نہیں، جو ہم جو 2.25 مہینے کا محرم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آقا حسین تو شہید ہو گئے، لیکن آقا حسین کی شہادت کے بعد ظلم کا سلسلہ رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، بلکہ اور اضافہ ہو گیا کہ آقا حسین کی شہادت کے بعد ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیمار کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق پہنایا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا۔ حضرت گرامی، یہ ایسا امتحان تھا کہ خود امام فرما رہے ہیں، جب امام سے پوچھا کہ یا امام سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی، سب سے زیادہ پریشانی کون سی تھی؟ کہ بھائی کس مصیبت اور کس پریشانی کا ذکر کروں؟ بھائی سمجھ لے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا، میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ میں آپ کے سامنے تقریباً یہاں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے خوشی کی کیفیت ہو چاہے غم کی کیفیت ہو، 2 سے 3 گھنٹے اگر اسی کیفیت میں رہے تو یا تو دیوانہ ہو جائے گا یا دماغ کی نسیں پھٹیں گی، وہ مر جائے گا، چاہے وہ خوشی کی کیفیت ہو چاہے وہ غم کی کیفیت ہو۔ یہ بات میں آپ کے سامنے بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب
میرے والد کا انتقال ہوا 25 محرم کو، تو جو کیفیت میری اس دن تھی احساس کیجئے، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کیفیت اس دن تھی اس کے دوسرے دن کیفیت میں کمی آئی، تیجے میں اور کمی آئی، 40ویں میں اور کمی آئی، دیسے میں اور کمی آئی، برسی میں اور کمی آئی۔ آج وہ بالکل کیفیت ہی نہیں ہے، آج وہ بالکل کیفیت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ناممکن چیز ہے کہ اسی کیفیت میں 2 سے 3 گھنٹے آدمی رہے، لیکن یہ صرف اور صرف کائنات میں ہمارے چوتھے امام ہیں کہ جو ایک ہی کیفیت میں 34 سال زندہ رہے، کہ جب بھی کھانا دیکھا رو دیے، جب بھی پانی دیکھا رو دیے۔ یہ ناممکن چیز ہے، اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ جب بھی کھانا دیکھا رو دیے، جب بھی پانی دیکھا رو دیے۔ لوگ گھبراتے تھے کہ امام کا گزر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ابھی یہیں رکے ہوں، یہیں رونے لگے، یہیں گریا کرنے لگے۔ کتنا روتے تھے کہ جناب منہال سے روایت ہے کہ آپ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ پرنالے سے پانی جاری ہے، چاہا کہ دامن بچا لے، کنیز کھڑی دیکھ لی کہ وائے ہو منہال تم پر، ارے تجھے خبر ہے اس پانی میں امام کے آنسو ہیں، تو اس سے دامن بچا رہا ہے؟ کہ امام کیا کر رہے ہیں؟ کہ وضو کے لیے پانی منگایا تھا، چلو میں پانی لیتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ منہال سمجھ گئے کہ ہمارے امام کربلا والوں پہ گریا کر رہے ہیں۔ کنیز سے کہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، امام اجازت دیتے ہیں، منہال آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چلو میں پانی ہے، امام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ منہال اپنی طرف سے تسلی دینا چاہ رہے ہیں، دلاسا دینا چاہ رہے ہیں کہ یا امام کتنا روئیں گے، کتنا روئیں گے، یا امام دیکھیے آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب تیز ہوا کا جھونکا چلتا تھا تو امام کا جسم ہلنے لگتا تھا۔ کہ منہال تو تو حافظ قرآن ہے، تو تو قاری قرآن ہے، اے منہال انصاف کر کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا صرف گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، مارا نہیں گیا تھا، صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا۔ تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کا سارا نور جاتا رہا، پتلیاں سفید ہو گئی۔ اے منہال میں کیسے نہ رہوں، میرے سامنے 18 فخر یوسف تحت طے کر دیے گئے۔ بس منہال سے کچھ بس نہ چلا، کہا کہ آقا یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، بھائی سننا تھا کہ ہمارے امام تڑپ گئے، منہال تو نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اے منہال میں یہ جانتا ہوں کہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ شہادت کے بعد مائیں بہنیں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، بازوؤں میں رسن باندھی جائے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار طوق ہو، منادی صدا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، ارے یہ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول کی اولاد ہیں، یہ خانوادہ رسول ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیام الذین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،